بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کوئی چیز کو مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو، اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو جمعہ جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ فائدہ: جمعے کی قید نہیں، صرف یہ مصلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ آتے ہیں جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، کبھی کبھی دھونی دے دینا یا اور کسی طرح خوشبو لگا دینا، چھڑک دینا، سب برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ محلہ میں مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کو صاف پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، جیسے بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں اور نہ ان میں کمان کھینچی جائے اور نہ ان میں تیروں کو بکھیرا جائے تاکہ کسی کو چبھ نہ جائیں، اور نہ کچا گوشت لے کر اس میں سے گزرے، اور نہ اس میں سے کسی کو سزا دی جائے اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جاوے، جس کو شرع میں حدود قصاص کہتے ہیں، اور نہ اس کو بازار بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی اس سے خوش نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی لوٹنے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان بدبودار ترکاریوں سے یعنی پیاز و لہسن سے، جیسا کہ اور حدیثوں میں آیا ہے، بچو کہ ان کو کھا کر مسجدوں میں آؤ، اگر تم کو ان کے کھانے کی ضرورت ہی ہو تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی پکا کر کھاؤ، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کیا گیا ایک سیاہ فام عورت تھی، شاید حبشن ہو، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک رات کو وہ مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا، تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیت تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پر تکبیر فرمائی، مراد نماز جنازہ ہے، اور اس کے لیے دعا کی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا، تو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینے کو۔